سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا رومی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا نصوح اس کا نام تھا، اور جوان تھا، نوجوان تھا، گورا چٹا تھا، اور اس کے داڑھی نہیں تھی، داڑھی کے بال نہیں تھے۔ دیکھنے میں وہ عورت معلوم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا گویا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ اس وضاحت اور اس ہیئت کا وہ شخص تھا، تو اس کے نفس نے شرارت کی اور اس نے یہ کیا کہ اس نے عورتوں جیسا لباس پہنا، عورتوں جیسے کپڑے پہنے، اور چہرے پر داڑھی نہیں تھی، دیکھنے سے بھی عورت ہی معلوم ہوتا تھا۔ تو جو اس وقت کے بادشاہ تھے، تو بادشاہ کے گھر کے اندر گیا، شاہی محل کے اندر گیا، اور وہاں جا کر بادشاہ کی بیگمان، ان کی لڑکیاں، ان کی بیویاں، ان کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں ایک عورت ہوں، میں خادمہ ہوں، اور میں یہاں تمہارے گھر میں تمہاری خدمت انجام دینا چاہتی ہوں۔ یہ ان کے سامنے جا کر ظاہر کیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عورت ہے، خادمہ ہے، تو بادشاہ کی بیگمات اور بیٹیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے یہاں رہیے، اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ بیگمات کے سر میں کنگھی کرنا اور ان کے بدن پر مالش کرنا تیل کی، یہ خدمت تمہارے حوالے ہوگی اور یہ کام تم سے لیا جائے گا۔ چنانچہ وہ نصوح نام کا شخص، حالانکہ وہ مرد تھا لیکن زنانہ اور عورتوں جیسا لباس پہن کر آیا تھا، تو اور شاہی محل کے اندر اس کو یہ تصور کر کے، یہ خیال کر کے کہ یہ لیڈیز ہے، یہ عورت ہے، خادمہ تصور کر کے اسے وہاں پر رکھ لیا گیا، اور اس نے وہی خدمت بادشاہ کی بیویوں، بیگمان اور بیٹیوں کے بدن کی مالش اور ان کے سر پر کنگھی وغیرہ کرنا، یہ خدمت اس نے شروع کر دی، اور اس طرح سے اپنے نفس کو حرام لذتوں کا موقع دیتا رہا۔ یہ اس نے عمل شروع کیا، لیکن بہت سی مرتبہ جب وہاں سے آتا اور اپنے گھر جاتا، تنہائی کے اندر ہوتا، تو دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا تھا، اور آج ایمان والا تھا۔ ایمان والا، یہ ایمان اللہ تعالیٰ شانہ کی ایسی بڑی نعمت ہے، یہ آدمی کو کسی نہ کسی وقت میں راہ راست پر لے کر آتا ہے۔ یہ ایمان کی اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ صفت اور یہ امتیازی چیز اللہ نے اس کے اندر بنائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، جیسے گھوڑے کا مالک گھوڑے کو لمبے رسے میں باندھ دیتا ہے چراگاہ میں، پارک میں، جہاں وہ چلتا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک لمبا رسہ اس کے پاؤں میں یا گلے میں باندھ دیا جاتا ہے، ایک کھنٹے سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، رسہ اس کا بہت لمبا ہوتا ہے، وہ چلتے چلتے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ رسے سے بندھا ہوا ہے تو بالآخر کدھر بھی چلا جائے، لیکن وہ لوٹ کر آتا ہے اپنے کھنٹے کی طرف۔ یہ مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی حال ہے ایمان کا۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ شانہ نے ایمان عطا فرما دیا، نیکی کی جڑ اللہ نے اس کے اندر پیدا فرما دی، نیکی کی بنیاد اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈال دی۔ اب اگر اس کا نفس اسے حرام کاموں کے اندر مبتلا کرے، حرام لذتوں کے اندر مبتلا کرے، اور وہ ادھر ادھر اپنی حرام لذتوں کو پورا کرتا پھرے، لیکن ایمان چونکہ اللہ نے اس کے دل کے اندر بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف ضرور آتا ہے۔ یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے اور یہ ایمان والے کی صفت ہوتی ہے۔ بہرحال وہ نصوح نام کا شخص
جب شاہی محل سے باہر آتا اور اپنے گھر جاتا تنہائی کے اندر ہوتا تو اسے خیال آتا کہ اگرچہ میں نے اپنے حال کو شاہی محل میں چھپا رکھا ہے، میں نے وہاں اپنا خادمہ باندی اور عورت ہونا ظاہر کیا ہے، اور میں ان عورتوں کی ننگے بدن کی مالش کرتا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا مجھے موت آئے گی، اللہ کو مجھے منہ دکھانا ہوگا، پھر میں وہاں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں؟ یہ خوف اللہ کا دل کے اندر آتا تھا، لیکن توبہ کرنا چاہتا، مگر پھر اس کا نفس اس کو ورغلاتا، گمراہی کے اندر مبتلا کرتا، پھر نفس کی شرارت کا جب غلبہ ہوتا تو اس کے بعد میں پھر وہی عمل کے اندر مبتلا ہو جاتا اور شاہی محل کے اندر آ کر پھر بیگمات کی اسی طرح سے خدمت کے اندر مشغول ہوتے۔ بارہا خیال آتا اس کو توبہ کرنے کا، توبہ کرنا بھی چاہتا، لیکن وہ اپنی توبہ پر قادر نہیں رہ پاتا تھا اور انتہائی پریشان تھا، دل اس کا کرتا تھا، لیکن نفس غالب تھا، اس کا نفس اس کو اس بری حرکت کے اندر مبتلا کرتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ شخص نصور نام کا گزر رہا تھا کسی جنگل سے، وہاں کے اللہ والے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کے پاس سے گزر ہوا تو اس شخص نے، نصور نام کے اس شخص نے ان اللہ کے برگزیدہ بندے سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی اور اپنا حال بتایا کہ حضرت میرا حال یہ ہے، میں ایک حرام کام کے اندر حرام لذت میں مبتلا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرمایا رفت پیش عارف آزشت کار در دعائے خیش مارا یادگار۔ اس شخص نے، نصور نام کے اس شخص نے کہا ان اللہ والوں سے، اللہ کے برگزیدہ بندے سے کہ حضرت میرے لیے آپ اللہ سے دعا فرمائیں، میرا حال بہت بدتر ہے۔ لکھا ہے کہ ان اللہ والوں نے ان کے لیے دعا کی اور وہ دعا اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ یہ ان سے دعا کرا کے آیا، لیکن پھر نفس کا غلبہ ہوا اور پھر نفس نے وہی حرام کام کا تقاضا کیا، چنانچہ شاہی محل کے اندر پہنچا اسی نیت سے کہ بیگمات کی پھر مالش کروں گا، لیکن جب یہاں آیا تو پتہ چلا کہ کسی بیگم کا، بادشاہ کی کسی بیوی یا شہزادی کا ایک بیش قیمت ہار گم ہو گیا ہے، اور یہاں جتنی بھی خادمائیں ہیں، جو عورتیں بھی شاہی محل کے اندر خدمت کے لیے آتی ہیں، تو سب کے بارے میں یہ حکم ہو گیا ہے کہ سب کو ننگا کر کے ان کی تلاشی لی جائے اور سب کو لائن میں کھڑا کیا جائے۔ اب یہ نصور صاحب بھی جو عورتوں کا لباس پہن کر یہاں آیا کرتے تھے اور اب بھی عورتوں کا لباس پہن کر آئے تھے، یہ بھی یہاں آ گئے، دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے خادماؤں کی، ان سے بھی کہا گیا کہ تم بھی لائن کے اندر لگ جاؤ اور ننگا کر کے تمہاری بھی تلاشی لی جائے گی کہ ہار کس نے چرایا ہے۔ اب یہ لائن میں لگ گئے، ایک ایک کر کے خادماؤں کو ننگا کر کے تلاشی لی جا رہی ہے، بعض پوس کی جا رہی ہے۔ ان کا نمبر آنے والا تھا، ابھی آیا نہیں تھا، زنانہ لباس پہنے ہوئے تھے، قریب تھا کہ اب نمبر آ جائے، تو پھر ان کو بہت گھبراہٹ، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی اور سوچا کہ آج اگر مجھے ننگا کیا گیا اور میری تلاشی لی گئی تو میرا مرد ہونا ثابت ہو جائے گا، بادشاہ مجھے ایسی سزا دے گا کہ دنیا میں کسی نے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہو۔ لیکن چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی، کوئی سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ جب آدمی انتہائی پریشان ہو جاتا ہے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر مشرکین کا حال بیان فرمایا ہے کہ مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، لیکن اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین،
یہ لوگ جب کشتی کے اندر سمندر میں سفر کرتے ہیں اور کشتی بیچ سمندر کے اندر بھور کے اندر پھنستی ہے، اب اللہ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ ویسے صرف کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، لیکن جب کشتی کے اندر دریا کے اندر سفر کرتے ہیں وہاں صرف اللہ ان کو یاد آتا ہے، اور وہاں اقرار کرتے ہیں کہ بس عبادت کے لائق اللہ ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو بہرحال ان نصور صاحب نے دل میں اللہ کی طرف توجہ کی اور دل سے اللہ سے دعا کرنا شروع کی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، میں توبہ کرتا ہوں، اور یا اللہ میری ستاری فرما، اسی طرح سے میری تو رہائی عطا فرما، اور یہ مجھے ننگا نہ کرے، میری تلاشی نہ لے، یا اللہ میں اس کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اس شخص نے، نصور نام کے شخص نے دل میں اللہ سے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، گر برا کی بار ستاری کنی، توبہ کردم من ظہر نہ کردنی، یا اللہ اگر اس مرتبہ تو نے میری ستاری فرما لی، میری پردہ پوشی فرما لی، میرے عیب کو چھپا لیا، تو میں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ گر برا کی بار ستاری کنی، توبہ کردم من ظہر نہ کردنی، توبہ کردم حقیقت یا خدا، نہ شبنم تا جاں شود از تن جدا، یا اللہ میں نے پکی اور سچی توبہ کر لی ہے، یا اللہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میرا نفس کتنا ہی میرے اوپر غالب آئے، میرے نفس پر کتنے ہی آنے چل جائیں، لیکن کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرا حکم نہیں توڑوں گا۔ اب کی مرتبہ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری ستاری فرما، میری پردہ پوشی فرما۔ اللہ سے یہ دعا کی، اس کی دعا اللہ نے مقبول فرمائی، منظور فرمائی، اور اسی حال میں ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اتنے میں کسی خادمہ کے پاس سے وہ ہار بھی دستیاب ہو گیا اور وہ ہار بھی مل گیا۔ ان کا نمبر ابھی نہیں آیا، اس سے پہلے ہار مل گیا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ اب جو بیگمات تھی، شہزادیاں تھی، وہ سب آئی، ان کو ہوا جھلنے لگی پنکھے سے، پانی چھڑکا اور پھر ان کو ہوش آیا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں لکھا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے ان کا مقام بہت بلند فرما دیا، اللہ نے ان کو اس توبہ کی برکت سے ولایت کے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیا، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں اللہ نے ان کو جنت اور جہنم کا منظر دکھا دیا، اور وہاں کے احوال اللہ نے ان کے اوپر منکشف فرما دیے۔ اب ان کو ہوش آیا، بیگمات نے، شہزادیوں نے معافی مانگی، ہم نے بلا وجہ تمہیں پریشان کیا، تم نے تو چوری نہیں کی تھی، کسی اور نے کی تھی، آپ ہمیں معاف کیجئے، اور کہا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے تمہارا یہاں تقرر کرتے ہیں، شاہی محل میں ہمیشہ تمہیں خادمہ مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس بے ہوشی کے عالم میں ان کو ایک بڑے مقام پر پہنچا دیا تھا، سچی پکی توبہ کر لی تھی، وہاں سے معذرت کی اور کہا کہ نہیں، مجھے ایک کمزوری آ گئی ہے، اب میں یہاں تمہارے خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ وہاں سے رخصت ہوئے اور پھر اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاری۔ اللہ نے اپنے بہت بڑا ولایت کا مقام ان کو عطا فرمایا۔ اس لیے عزیزوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں